آپ دیکھیں گے بڑے بڑے علماء دوسرے علماء کے سامنے یوں دو زانو بیٹھے شاگردوں کی طرح. آپ دیکھیں گے بھائی یہ تو ہمارے یہاں کا شیخ الحدیث ہے، یہ تو ہمارے یہاں کا امام حی ہے، یہی مولانا صاحب کے سامنے ایسا بیگی بھلے بن کے بیٹھا ہوا ہے، یہ چکر کیا ہے؟ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے، اور جاننے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے دوسرے جاننے والے سے علم حاصل کرنے. جب علماء دوسرے علماء سے علم حاصل کرنے کے لیے بےتاب اور بے چین رہیں گے، امان الناس کو لازمی ہے علماء کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے. تو یہ علم ہمیں ملتا ہے مدارس اسلامیہ سے. لیکن اس زمانے کے اندر مدارس اسلامیہ کی شبیہ کو خراب کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. یہ بات آپ سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، ہم سے بھی پوشیدہ نہیں ہے. کیا مثال کے طور پر ایک نعرہ یہ لگایا جاتا ہے کہ مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے بچوں کو ناکارہ بنایا جاتا ہے، مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے بچوں کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے. میں اس موضوع پر بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، آپ کی معلومات کے لیے صرف ایک اشارہ دوں گا. آپ پوری دنیا کو چھوڑ دیجئے، آپ پورے ہندوستان کو چھوڑ دیجئے، آپ ریاست جموں و کشمیر کو لے لیجئے اور ریاست جموں و کشمیر کے مدارس اسلامیہ کا سروے کیجئے. آپ کو معلوم ہو جائے گا ریاست جموں و کشمیر میں چلنے والے رہنے والے بچوں میں سے جن کی زندگی سکول مدرسے مکتب سے ریلیٹو ملی ہوئی ہے، ان میں سے بمشکل 2% بھی مدارس میں نہیں آتے ہوں گے. پھر ایک طرف سے مدرسوں کو رکھ لیجئے، ایک طرف سے مروجہ تعلیم کو رکھ لیجئے. میں نے پہلے یہ بات عرض کر دی کہ مدارس ہمارے لیے دین ہے، یہ مدارس ہمارے لیے کوئی فیکٹری نہیں ہے. ہماری بقا قرآن سے ہے، مسلمان کی بقا حدیث سے ہے، مسلمان کی بقا نبی سے ہے، مسلمان کی بقا نبی کی ذات سے ہے، مسلمان کی بقا نبی کے دین سے ہے، مسلمان کی بقا شریعت سے، مسلمان کی بقا سیرت سے. اور یہ باتیں ہمیں مدارس اسلامیہ سے پڑھتا ہے. ورنہ جو آدمی مدارس کو اپنا ذریعہ معاش بناتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. مدارس ذریعہ معاش نہیں ہے. اگر معاش ہوتی تو مدارس میں پڑھانے والے علماء 3، 4، 5 اور بہت زیادہ 10,000 کی سیلری پر اکتفا نہیں کرتے. وہ بھی جاتے بہت سارے پیسہ کما لیتے، لیکن دین سامنے ہے، شریعت سامنے ہے، لہذا اپنی وہ خواہشات جو ان کا بھائی پورا کرتا ہے، گھر میں رہنے والا بھائی کتنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اسی گھر میں رہنے والا اس کا چھوٹا یا بڑا بھائی ان تمام خواہشات کو قربان کرتا ہے دین کے لیے. تو مدارس ہمارے لیے دین ہے، اور مسلمان کے لیے اول فرصت میں دین کو باقی رکھنا، دین کو زندہ رکھنا، دین کو زندگی میں رکھنا، یہ اس کی زندگی کا اہم فریضہ کا خزانہ ہے، اسے جو بند کہتے ہیں.